ویڈیو کو سماعت کرنے کے لیے دار المصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلی مجلس میں ہم نے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ آج کی نشست میں ہم قرآن پاک کی آیت کریمہ جو ہر سورہ مبارکہ کے پہلے لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے فضائل بیان کریں گے، اس کے بعد اس کے احکام، اور اس کے بعد اس کے الفاظ کی تشریح کریں گے۔ اس کی فضیلت بہت ساری آیت کریمہ میں وارد ہوئی ہیں، احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہیں، جن کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف بھاگ گئے، بادل مشرق کی طرف دوڑے، ہوائیں رک گئی، سمندر موجیں مارنے لگا، اور چوپائے کان لگا کر سننے لگے، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عزت و جلال کی قسم یاد فرمائی کہ جس چیز پر بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی اس میں وہ برکت رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ کے 19 فرشتوں سے نجات عطا فرمائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تاکہ اللہ تعالی اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ معلم استاد جب بچے سے کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو استاد کے لیے
بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم کسی مصیبت میں پڑو، جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے طرح طرح کی مصیبتوں میں سے جس مصیبت کو چاہے تم سے پھیر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پہاڑ گونج اٹھے، یہاں تک کہ اہل مکہ نے ان کی گونج سنی تو وہ بول اٹھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑوں پر جادو کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دھواں بھیجا جس نے اہل مکہ کے اوپر سایہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کے ساتھ پڑھے گا پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرنے لگیں گے، مگر یہ کہ اس کو پہاڑوں کی تسبیح سنائی نہیں دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 4000 درجے اس کو بلند کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے تو زمین میں ایک کاغذ ملا، تو اپنے مصاحب سے ارشاد فرمایا اس کاغذ میں کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اس میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ جس نے ایسا کیا، بسم اللہ کو اسی جگہ رکھو جو اس کی جگہ ہے، جو اس کے لائق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس نے زمین سے وہ کاغذ اٹھایا جس کاغذ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اس کی تعظیم کی خاطر اسے اٹھایا، اور اس لیے اٹھایا کہ اس کو کوئی روند نہ دے اپنے پیروں سے، تو وہ شخص اللہ تعالی کی بارگاہ میں صدیقین میں لکھا جائے گا، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف ہوگی اگرچہ وہ کافر ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوبصورت تحریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، لکھے گا، اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بہت خوبصورت انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس کی بخشش ہوئی۔ حضرت ابو الملیح ابن اسامہ ابن عمیر اپنے والد یعنی اسامہ ابن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کچھ لغزش ہوئی، پھسلے، تو میرے منہ سے نکلا تعیس الشیطان، شیطان کا برا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، کہ تعیس الشیطان، شیطان کا برا ہو، یہ مت کہو، کیونکہ جب تم ایسا کہو گے تو شیطان بڑا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قوت سے، اپنی قوت سے میں نے اس کو گرایا، میں نے اس کو پھسلایا۔ اور جب تم کہو گے بسم اللہ تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، شیطان سکڑ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ شریف کی برکتیں ہیں۔ اسی لیے ہر کام، ہر عمل، ہر قول سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اجزم، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے، وہ بے برکت ہے۔ یہ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک عام حکم ہے۔ کچھ خاص کاموں کے بارے میں بھی احادیث کریمہ میں ارشاد ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغلق بابک واذکر اسم اللہ، جب دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو۔ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، جب چراغ بجھاؤ تو اللہ کا نام لو۔ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب برتن ڈھک لو تو اللہ کا نام لو۔ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب مشکیزے کا منہ بند کرو تو اللہ کا نام لو۔ حضرت صفوان ابن سلیم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جن انسانوں کے سامان کو اور انسانوں کے کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
لہذا تم میں سے جب کوئی کپڑا پہنے یا کپڑا اتارے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک اس کے لیے مہر ہے۔ وضو کے بارے میں حدیث پاک میں ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس کا وضو کامل نہیں جو وضو سے پہلے اللہ تعالی کا نام نہ لے۔ بیت الخلا جانے سے پہلے حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ بیت الخلا جانے سے پہلے اللہ کا نام لو اور پڑھو بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اسی طرح جماع کے وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشیطان ابدا، کہ جب اپنی اہلیہ کے پاس آنے سے پہلے، جماع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے گا اور پڑھے گا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ کے نام سے اے پروردگار ہمیں شیطان سے دور رکھ، ہمیں شیطان سے بچا، اور اس کو بھی شیطان سے بچا جو تو ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اگر ان دونوں کے درمیان لڑکا مقدر ہو جائے، لڑکے کی پیدائش ہو جائے، تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ربیب عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ کھانا کھا رہے تھے اور وہ بیچ میں سے کھانا اٹھانا شروع کر دیے، تو سرکار نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا نام لینے کی تلقین کی گئی، اور اتنا سخت حکم دیا گیا کہ اگر اس وقت اللہ تعالی کا نام پاک نہیں لے گا تو وہ جانور مردار تک ہو سکتا ہے۔ یہ فضائل احادیث کریمہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے مشرب اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 7 بار یہ جملہ کہو اعوذ بالعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تمہارا درد دور ہو جائے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھنے کی تلقین کرنے میں حکمتیں ہیں۔ ایک تو اس میں کفار کا رد بھی، مشرکین کا رد، کہ وہ لوگ بسم اللہ بسم العزا کہا کرتے تھے، تو اس کے مقابلے میں ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو۔ اور دوسری حکمت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تب تک سورت کا فصل نہیں پہچانتے تھے کہ یہ سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی، اور اس وقت آپ سمجھ جاتے کہ پہلی سورت ختم ہوئی اور یہاں سے نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت یہ ہے کہ اس سے سورتوں کے درمیان فصل معلوم ہوتا ہے، اور تیسری حکمت کہ جس چیز پر بھی اس کو پڑھا جائے اس چیز میں اللہ تبارک و تعالی برکت رکھ دیتا ہے۔ جس بات سے پہلے یہ سورہ آیت کریمہ پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت رکھتا ہے، اور جب آدمی ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ڈالے گا، ہر بات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ڈالے گا، تو وہ بری باتوں سے اور برے کاموں سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بری باتیں کہنے سے بھی روک دے گا اور اس کو برے کاموں سے بھی روک دے گا، اور یہ فائدہ دنیا ہی میں نہیں ہوگا، آخرت میں بھی۔ جب دنیا میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہنے کی عادت پڑ چکی ہوگی، تو یہ عادت آخرت تک بھی رہے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، کہ جب آخرت میں اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہوگا، اور یہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور پھر کھولے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور اس میں نیکیوں کا نور بھر دے گا۔ اسی لیے احادیث کریمہ میں ہر محتم بشان کام سے پہلے، ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی تلقین کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، تاکہ وہ کام ادھورا نہ رہے اور اس کام میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے تعلق سے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔